یہ سفرنامہ بظاہر ایک کہانی ہے، لیکن اس حقیقت کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس سفرنامے کو ترتیب دے سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سفرنامے کو سننے کے بعد آخرت کے لیے ضرور فکر مند ہوں گے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سی ڈی اسلامک ٹاکنگ بکس کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس سی ڈی میں سفرنامہ nurulquran.com سے لیا گیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمیں ای میل کر سکتے ہیں info@islamictalkingbooks.com۔ ایک بار ریاض جانے کے لیے میں 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلا، لیکن راستے میں رش اور چیکنگ کی وجہ سے میں ایئرپورٹ لیٹ پہنچا۔ جلدی سے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور دوڑتے ہوئے کاؤنٹر جا پہنچا۔ کاؤنٹر پر موجود ملازم سے میں نے کہا مجھے ریاض جانا ہے، لیکن اس نے کہا ریاض والی فلائٹ تو بند ہو چکی ہے۔ میں نے کہا پلیز مجھے آج شام ضرور ریاض پہنچنا ہے۔ اس نے کہا زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت آپ کو کوئی بھی جانے نہیں دے گا۔ میں نے کہا اللہ تمہارا حساب کر دے۔ اس نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بہرحال میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، حیران تھا کیا کروں، ریاض جانے کا پروگرام کینسل کر دوں یا اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے روانہ ہو جاؤں یا ٹیکسی میں چلا جاؤں۔ بالآخر ٹیکسی میں جانے والی بات پر اتفاق کیا۔ ایئرپورٹ کے باہر ایک پرائیویٹ گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا ریاض کے لیے کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا 500 ریال۔ بڑی مشکل سے اسے 450 ریال پر راضی کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ریاض کے لیے روانہ ہوا۔ بیٹھتے ہی میں نے اسے کہا گاڑی تیز چلانی ہے۔ اس نے کہا فکر مت کرو۔ واقعی اس نے خطرناک حد تک گاڑی دوڑانی شروع کر دی۔ راستے میں اس سے کچھ باتیں ہوئیں۔ اس نے میری جاب اور خاندان کے متعلق سوالات کیے اور کچھ سوال میں نے بھی پوچھ لیے۔ اچانک مجھے اپنی والدہ کا خیال آیا کہ ان سے بات کر لوں۔ میں نے موبائل نکالا اور والدہ صاحبہ کو فون کیا۔ انہوں نے پوچھا بیٹے کہاں ہو؟ میں نے جہاز کے نکل جانے اور ٹیکسی میں سفر کرنے والی بات بتا دی۔ ماں نے دعا دی بیٹے اللہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بچا دے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ قدرتی طور پر میرے دل پر ایک پریشانی سی چھا گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو ٹیلی فون کیا۔ میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی اور ہدایت دی کہ بچوں کا خیال رکھے، بالخصوص چھوٹی بچی سوسو کا۔ اس نے کہا جب سے گئے ہو سوسو مسلسل آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ میں نے کہا ملا دو۔ بچی نے کہا بابا آپ کب آئیں گے؟ میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، کوئی چیز چاہیے؟ وہ بولی میرے لیے چاکلیٹ لے آؤ۔ میں ہنسا اور کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا کہ اچانک ڈرائیور کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ پوچھا کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی تم مجھے ایک نیک اور سمجھدار انسان لگ رہے ہو، تم کیوں اپنے آپ اور مال کا نقصان پہنچا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے پچھلے رمضان میں بہت کوشش کی کہ سگریٹ چھوڑ دوں لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت عطا کی ہے، تم سگریٹ چھوڑنے کا معمولی کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس نے کہا آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر لگایا کہ اچانک گاڑی سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پتہ لگا کہ گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ہے۔ میں گھبرایا اور ڈرائیور سے کہا سپیڈ کم کر دو۔
اور گاڑی کو قابو کر دو۔ اس نے گھبراہٹ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی ایک طرف نکل گئی اور قلع بازیاں کھاتی ہوئی ایک جگہ جا کر رک گئی۔ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے زور زور سے کلمہ تشہد پڑھا۔ مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر پھٹا جا رہا ہے۔ میں جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، حتیٰ کہ میری آنکھیں کھلی تھیں، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنی جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اسے ہلاؤ نہیں، سر سے خون نکل رہا ہے اور دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور سانس لینے میں شدید دشواری محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری موت آ گئی ہے۔ اس وقت مجھے گزری ہوئی زندگی پر جو ندامت ہوئی، میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے پتا چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کہانی کے متعلق آخر میں بتاؤں گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہاں ہم میں سے ہر بھائی یہ تصور کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ عنقریب ہم سب کو اس سے ملتے جلتے حالات سے سابقہ پیش آنا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میری آنکھوں کے سامنے مکمل تاریکی چھا گئی اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کو چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو۔ اتنے میں مجھے ایک سفید درویش آدمی نظر آیا۔ اس نے کہا، بیٹے، یہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا نصیحت؟ اس نے کہا، عیسائیت کی ترغیب۔ خدا کی قسم، اس میں تمہاری نجات ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لائے تو تمہیں اپنے گھر والوں کو لوٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آؤں گا۔ جلدی سے بولو، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شیطان ہے۔ مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنا بھی اذیت سے دوچار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکا ایمان تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جاؤ اللہ کے دشمن، میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر مروں گا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بولا، تمہاری نجات اس میں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی مر جاؤ، ورنہ میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر دوں گا۔ میں نے کہا، موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو بھی ہو میں اسلام کی حالت میں مروں گا۔ اتنے میں اس نے اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی بھاگ نکلا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے اس کو ڈرایا ہو۔ اچانک میں نے عجیب قسم کے چہروں والے اور بڑے بڑے جسموں والے لوگ دیکھے۔ وہ آسمان کی طرف سے آئے اور کہا، السلام علیکم۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ ان کے پاس کفن تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا، ہے نیک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکلا۔ یہ بات سن کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے کہا، اللہ کے فرشتے، میں حاضر ہوں۔ اس نے میری روح کھینچ لی۔ مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے مابین ہوں۔ ایسا لگا کہ مجھے زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو پتہ چلا کہ لوگ میرے جسم کے ارد گرد کھڑے ہیں اور انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ ان میں سے کسی نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مجھے وصول کر رہے ہیں
और मुझे कफन में डालकर ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। मैंने दाएं बाएं देखा तो मुझे उफ़्क़ के अलावा कुछ नजर नहीं आया। मुझे बुलंदी से बुलंदी की तरफ ले जाया जा रहा था। हम बादलों को चीरते चले गए, जैसे कि मैं एक जहाज में बैठा हूं। यहां तक कि पूरी जमीन मुझे एक गेंद की तरह नजर आ रही थी। मैंने इन दो फरिश्तों से पूछा, क्या अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करेगा? उन्होंने कहा, इसका इल्म अल्लाह ताला की जात को है। हमें सिर्फ तुम्हारी रूह लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हम सिर्फ मुसलमानों पर मामूर हैं। हमारे करीब से कुछ और फरिश्ते गुजर गए जिनके पास एक रूह थी और इससे ऐसी खुशबू आ रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी जबरदस्त खुशबू कभी नहीं सूंघी थी। मैंने हैरानगी के आलम में फरिश्तों से पूछा, ये कौन है? अगर मुझे मालूम ना होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रखलत कर गए हैं तो मैं कहता कि ये इनकी रूह होगी। उन्होंने कहा कि ये एक फलस्तीनी की रूह है जिसे यहूदियों ने थोड़ी देर पहले कत्ल किया जबकि वह अपने दीन और वतन की मुदाफत कर रहा था। इसका नाम अबुल अब्द है। मैंने कहा, काश मैं शहीद होकर मरता। इसके बाद कुछ और फरिश्ते हमारे करीब से होकर गुजरे और इनके पास एक रूह थी जिससे सख्त बदबू आ रही थी। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये बुतों को पूजने वाला एक मुशरिक है जिसे थोड़ी देर पहले अल्लाह ताला ने अपने अजाब से अलाक कर दिया। मैंने शुक्र किया कि शुक्र है मैं कम से कम मुसलमान मरा हूं। मैंने कहा, मैंने आखिरत के सफर के हवाले से बहुत पढ़ा है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है मैंने कभी इसका तसव्वुर नहीं किया है। उन्होंने कहा, शुक्र करो मुसलमान मरे हो, लेकिन अभी तुम्हारे सामने सफर बहुत लंबा है और बेशुमार मराहिल है। इसके बाद हम फरिश्तों के एक बहुत बड़े गिरोह के पास से गुजर गए और हमने इन्हें सलाम किया। उन्होंने पूछा, ये कौन है? मेरे साथ वाले दो फरिश्तों ने जवाबन कहा, ये मुसलमान है जो थोड़ी देर पहले हादसे का शिकार हो गया और अल्लाह ताला ने हमें इसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा, मुसलमानों के लिए बशारत है क्योंकि ये अच्छे लोग हैं। मैंने फरिश्तों से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये वो फरिश्ते हैं जो आसमान की हिफाजत करते हैं और यहां से शैतानों पर शहाब फेंकते रहते हैं। मैंने कहा, ये तो अल्लाह की बहुत अजीम मखलूक है। उन्होंने कहा, इससे भी ज्यादा अजीम फरिश्ते हैं। मैंने पूछा, कौन है? वो बोले, जिब्रील अलैहिस्सलाम और अर्श को उठाने वाले फरिश्ते। और ये सब मखलूक ऐसी है कि अल्लाह ताला के हुक्म से सरताबी नहीं किया करते। इसके बाद हम मजीद ऊपर चढ़ते गए यहां तक कि आसमान दुनिया पहुंच गए। मैं इस वक्त एक खौफ और कर्ब के आलम में था कि ना मालूम आगे क्या होगा। मैंने आसमान को बहुत बड़ा पाया और इसके अंदर दरवाजे थे जो बंद थे और इन दरवाजों पर फरिश्ते थे जिनके जिस्म बहुत बड़े थे। दो फरिश्तों ने कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और इनके साथ मैंने भी यही अल्फाज दोहराए। दूसरे फरिश्तों ने कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और उन्होंने कहा, रहमत के फरिश्तों, अहलन व सहलन, जरूर ये मुसलमान ही होगा। मेरे साथ वाले फरिश्तों ने कहा, हां ये मुसलमान है। उन्होंने कहा, तुम अंदर आ सकते हो, क्योंकि आसमान के दरवाजे सिर्फ मुसलमानों के लिए खुलते हैं। काफिरों के बारे में अल्लाह का हुक्म है, काफिरों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे।
ہم اندر گئے تو بہت ساری عجیب چیزیں دیکھی. پھر ہم آگے بڑھے اور اوپر چڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور بالآخر 7ویں آسمان پر جا پہنچے. یہ آسمان باقی تمام آسمانوں سے بڑا نظر آیا، جیسے ایک بہت بڑا سمندر. فرشتے کہہ رہے تھے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام. مجھ پر ایک بہت بڑی ہیبت طاری ہوئی، سر نیچے کیا اور آنسو جاری ہوئے. اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ میرے اس بندے کا عمل نامہ علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا. اسی میں ان کی واپسی ہوگی اور ایک بار اسی زمین سے انہیں اٹھاؤں گا. شدید رعب، ہیبت اور خوشی کے جذبات میں نے کہا: پروردگار تو پاک ہے، لیکن ہم نے تیری وہ بندگی نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی. فرشتوں نے مجھے واپس زمین کی طرف روانہ کیا اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دوسرے فرشتوں کو سلام کرتے گئے. میں نے راستے میں ان سے پوچھا: کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے متعلق جان سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا: اپنے جسم کو ان قریب تم دیکھ لو گے، لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکیاں آپ تک پہنچتی رہیں گی، لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. اس کے بعد وہ مجھے زمین پر لے آئے اور کہا: اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو، ہمارا کام ختم ہو گیا. اب قبر میں تمہارے پاس دوسرے فرشتے آئیں گے. میں نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کیا میں پھر کبھی آپ کو دیکھ سکوں گا؟ انہوں نے کہا: قیامت کے دن. اور اس کے ساتھ ان پر ایک ہیبت طاری ہوئی. پھر انہوں نے کہا: اگر تم اہل جنت میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. میں نے پوچھا: جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا، کیا اس کے بعد بھی میرے جنت میں جانے میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا: تمہارے جنت میں جانے کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تمہیں جو عزت و اکرام ملا وہ اس لیے کہ تم مسلمان بنے ہو، لیکن تمہیں اعمال کی پیشی اور میزان سے ضرور سابقہ پیش آنا ہے. مجھے اپنے گناہ یاد آئے اور چاہا کہ زور زور سے رو. انہوں نے کہا: اپنے رب سے نیک گمان کرو، کیونکہ وہ کسی پر ظلم ہرگز نہیں کرتا. اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گئے. میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی، میری آنکھیں بند تھیں اور میرے ارد گرد میرے بھائی اور والد صاحب رو رہے تھے. اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے. ان کے رونے سے مجھے تکلیف ملتی تھی، اور جب میرے والد دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تو ان کی یہ بات مجھے راحت پہنچاتی تھی. اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنایا گیا. میں نے اپنے دل میں کہا: افسوس میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں ختم کرتا، کاش میں شہید مرتا. افسوس میں ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا. کاش میں شب و روز اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا. افسوس، ہائے افسوس. اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا. میں اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں، لیکن نہ تو اس کے اندر جا سکتا ہوں
और न दूर हो सकता हूं। एक अजीब सी सूरत हाल से दो चार था। मुझे जब उठाया गया तो जो चीज मेरे लिए इस वक्त तकलीफ दे थी वो मेरे घर वालों का रोना था। मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने अब्बा जान से कह दूं, अब्बा जान मेहरबानी फरमा कर रोना बंद कर दें, बल्कि मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि आपका रोना मुझे तकलीफ दे रहा है। मेरे रिश्तेदारों में इस वक्त जो कोई मेरे लिए दुआ करता तो इससे मुझे राहत मिल जाती थी। लेकिन तुमसे एक गलती हुई है कि तुमने लोगों के कर्जे अदा नहीं किए हैं। मैंने कहा नजात का कोई जरिया है। इसने कहा 3 बातों में से कोई एक तुम्हारा मसला हल कर सकता है। मैंने जल्दी से कहा वो कौन से काम है? इसने कहा पहले ये बता दो कि तुमने कोई कागज लिखकर छोड़ा है जिसे देखकर तुम्हारे विरसा वो कर्जा अदा कर दे। विरसा का सुनकर मेरे आंसू निकल आए। मुझे तमाम घर वाले, अम्मी, अब्बू, बीवी, बहन, भाई और बच्चे याद आए। पता नहीं मेरे बाद इनका क्या हाल होगा। मेरी छोटी बच्ची जिसके साथ मैंने चॉकलेट का वादा किया था, अब कौन इसके लिए चॉकलेट लेकर देगा? मेरी बीवी को लोग बेवा कहेंगे, कौन इनका ख्याल रखेगा? सूरह मुल्क ने पूछा, लग रहा है तुम कोई चीज याद कर रहे हो। मैंने कहा मुझे अपने अहलो अयाल और बच्चे याद आए कि मेरे बाद उनका क्या हाल होगा। सूरह मुल्क ने कहा जिसने इन्हें पैदा किया है वही रोजी भी देगा और वही नेगेबान भी है। सूरह मुल्क की इस बात से मुझे काफी तसल्ली हासिल हुई। इसके बाद मैंने पूछा क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे ऊपर टोटल कितना कर्जा है? सूरह मुल्क ने कहा मैंने फरिश्तों से पूछा तो इसने बताया कि 1700 रियाल है। 1000 आपके इस दोस्त के हैं जिसका नाम अबू हसन है और बाकी मुख्तलिफ लोगों के हैं। मैंने कहा मुख्तलिफ लोग कौन हैं? उसने कहा दरअसल बलोगत से लेकर आखिरी दिन तक तुमसे कई बार इस बारे में कोताही हुई है। इस तरह कर्जा बढ़ गया है। मसलन 5 रियाल इस दुकानदार के हैं जिससे आपने कोई चीज खरीदी थी जबकि आपकी उम्र 15 साल थी। आपने इसे कहा पैसे कल दे दूंगे और फिर आपने नहीं दिए। इस तरह लॉन्ड्री वाले से आपने कपड़े धुलवाए और इसको अदायगी करना भूल गए। करते करते इसने सारे लोगों के नाम बता दिए और सारे मुझे याद आए। सूरह मुल्क ने कहा कि लोगों के हकूक को मामूली समझने और इनसे तसाहल बरतने की वजह से बहुत सारे लोगों पर कब्र में अजाब होता है। क्या तुम्हें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर नहीं दी थी कि शहीद के अमाल भी रोक लिए जाएंगे जब तक इसका कर्जा अदा नहीं हुआ हो? मैंने कहा निजात का कोई तरीका हो सकता है। उसने कहा पहला हल तो यह है कि जिसका कर्जा है वो अपना कर्जा माफ कर दे। मैंने कहा उनमें से अक्सर तो इन कर्जों को भूल गए हैं जिस तरह मैं भूल गया था, और उनको मेरे मरने की खबर भी नहीं होगी। उसने कहा फिर दूसरा हल यह है कि तुम्हारे विरसा तुम्हारी तरफ से अदायगी कर दे। मैंने कहा इनको मेरे कर्जों और मेरी तकलीफ की कहां खबर है, जबकि मैंने कोई वसीयत नामा भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे मौत अचानक आ गई और मुझे इन सारी मुश्किलात का इल्म नहीं था। सूरह मुल्क ने कहा कि एक और हल हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें बता दूंगी।
اور اب میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا خدا را مت جائیے، کیونکہ تمہارے جانے سے تاریکی ہو جائے گی جو میری موجودہ تکلیف میں اضافے کا باعث بنے گی۔ سورہ ملک نے کہا میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہی، بلکہ تمہارے لیے کوئی حل نکالنے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد سورہ ملک چلی گئی اور میں گپ اندھیرے میں اکیلا رہ گیا۔ ہیبت اور تکلیف کے باوجود میں نے کہا یا ارحم الراحمین، ہے اجنبیوں کے مولا اور ہے ہر اکیلے کے ساتھی، اس قبر کی تاریکی میں میری مدد کر۔ لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ میں تو دارالحساب میں ہوں، اب دعاؤں کا کیا فائدہ۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک مانوس آواز سن لی۔ میں نے آواز پہچان لی، یہ میرے والد بزرگوار کی آواز تھی۔ اے اللہ، میں اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میری قبر میں آئی۔ یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میرے والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا، اور جب تک میرے والد نہیں گئے تھے میرے ساتھ رہا۔ جب میرے والد صاحب واپس ہوئے تو فرشتے نے کہا کہ تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے مستجاب ہوتی ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے والد میری قبر پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے، کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا پوچھو۔ میں نے کہا جب سے میں مرا ہوں اب تک کتنا عرصہ گزر گیا؟ اس نے کہا جب سے تمہاری وفات ہوئی ہے آج تیسرا دن ہے، اور اس وقت ظہر کا وقت ہے۔ میں نے حیرانگی سے کہا 3 دن اور اتنے سارے احداث اور واقعات اور یہ قبر کی تاریکی، جبکہ باہر دنیا روشن ہے۔ فرشتے نے کہا تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے، اللہ اسے تمہارے لیے آسان کر دے۔ میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونے لگا، اور ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اتنا خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس قدر اس سے غفلت۔ فرشتے نے جاتے وقت بتا دیا کہ قبر میں موجودہ روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے، اور یہ اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے۔ مجھے پتا چلا کہ والد کا آنا میرے لیے باعث رحمت ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے ابو میری آواز سن لیں اور میں نے بتا دوں ابو میرے قرضوں کی ادائیگی کر دیں اور میری طرف سے صدقے کر دیں، اللہ کے واسطے میرے لیے دعا کریں۔ لیکن کون ہے جو انہیں بتا دے؟ میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی تھی لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اچانک میری قبر میں پھر سے وہی روشنی آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، یعنی سورہ ملک کی۔ سورہ ملک نے کہا تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے اشتیاق کے ساتھ فوراً کہا کیا ہے؟ کہا تمہارے دوست نے اللہ کی خاطر تمہارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے پتا لگا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی وجہ شاید یہی تھی۔ میں نے کہا دوسری بشارت کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے بہت درخواستیں کی
لیکن انسانوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا۔ البتہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کی خواب میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے قرضوں کے متعلق سمجھ جائیں۔ فرشتے نے پوچھا، تمہارے خیال میں کون بہتر ہے، جس کو خواب میں فرشتہ کسی شکل میں نظر آئے اور پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر قرضے کی ادائیگی کرے؟ میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا، لیکن پھر سوچا کہ اگر انہوں نے مجھے خواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دیں گی اور خواب کی تفسیر نہیں سمجھ سکیں گی۔ پھر میں نے تمام رشتہ داروں کے متعلق سوچا اور جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کو اہتمام دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی تفسیر سمجھ جائے۔ سورہ ملک نے کہا، میں متعلقہ فرشتے کو اطلاع دیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے۔ مجھے مسجد پہنچایا گیا اور وہاں اتارا گیا، اور میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں۔ میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ نیکیاں کما رہے ہیں جبکہ میرا اعمال نامہ بند ہو گیا ہے۔ نماز ختم ہوئی تو مؤذن نے اعلان کیا، امام میرے قریب آیا اور نماز جنازہ شروع کی۔ میں حیران ہوا کہ وہاں بہت سارے فرشتے آ گئے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور ان میں کتنے موحد ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ چوتھی تکبیر میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ امام اس رکعت کو مزید لمبی کر دے، کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے عجیب سی راحت اور سرور مل رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے۔ راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے، اور میں حیران و پریشان تھا کہ نامعلوم میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے تمام گناہ اور غلطیاں اور ظلم اور جو غفلت کی گھڑیاں میں نے دنیا میں گزاری تھی، ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی۔ ایک شدید ہیبت کا عالم تھا جس سے میں گزر رہا تھا۔ الغرض قبرستان میں پہنچ کر مجھے اتارا گیا۔ اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئیں۔ کوئی کہہ رہا ہے، جنازے کو راستہ دے دو۔ کوئی کہہ رہا ہے، اس طرف سے لے جاؤ۔ کوئی کہتا ہے، قبر کے قریب رکھ دو۔ یا اللہ، میں نے تو کبھی اپنے بارے میں یہ باتیں نہیں سوچی تھی۔ مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا گیا، لیکن انہیں صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا، روح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد لحد کو بند کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل چاہا چیخ چیخ کر کہہ دوں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ الغرض مٹی ڈالنی شروع ہوئی اور قبر میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کی آوازیں بند ہوتی چلی گئیں، لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ان میں سے جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا۔ اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگا کہ میرے پورے جسم کو کچل دے گی۔
اور قریب تھا کہ میں ایک چیخ نکال دوں، لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت پر آ گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک طرف اور دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو ہیبت ناک قسم کے فرشتے نمودار ہوئے، جن کے بڑے بڑے جسم، کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بجلی جیسی چمک تھی، اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گرز تھا۔ اگر اسے پہاڑ پر مارے تو اسے ریزہ ریزہ کر دے۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں فوراً بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں گرز تھا وہ مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جواب دیتے وقت مجھ پر کپ کپی طاری تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا، بلکہ ان کے رعب کی وجہ سے۔ پھر اس نے مزید دو سوال کیے کہ تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا دین کون سا ہے؟ اور الحمدللہ میں نے ٹھیک جوابات دیے۔ انہوں نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بچ گئے۔ میں نے پوچھا کیا تم منکر و نکیر ہو؟ انہوں نے جواباً کہا ہاں، اور بولے کہ اگر تم صحیح جوابات نہ دیتے تو ہم تمہیں اس گرز سے مارتے اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اس زمین کی ساری مخلوق سن لیتی سوائے انسانوں اور جنوں کے، اور اگر جن و انس اسے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کے جانے سے مجھے قدر اطمینان حاصل ہوا، اور ان کے چلے جانے کے ساتھ ہی مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی، اور مجھے لگا میرا جسم جلنے والا ہے، جیسے کہ جہنم سے کوئی کھڑکی کھولی گئی ہو۔ اتنے میں دو اور فرشتے نمودار ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم قبر میں تمہارے اعمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ مل جائے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، جس سختی اور اذیت سے میں دوچار ہوں میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا نہیں تھا۔ پھر میں نے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کر لو۔ میں نے کہا کیا میں اہل جنت میں سے ہوں؟ اور کیا اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی میرے لیے جہنم جانے کا خطرہ ہے؟ انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو، لیکن جنت جانے کا علم ایک اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ بہرحال اگر تم جہنم میں چلے بھی گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، کیونکہ تم موحد ہو۔ میرے آنسو جاری ہوئے اور میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا تو پتہ نہیں میں وہاں کتنا عرصہ رہوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ سے امید رکھو، کیونکہ وہ بہت کریم ہے، اور اب ہم تمہارے اعمال پیش کر رہے ہیں، تمہارے بلوغت کے وقت سے تمہارے ایکسیڈنٹ کے وقت تک۔ انہوں نے کہا پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کافر اور مسلمان کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن فی الحال تمہارے سارے اعمال معلق ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، آخر میرے اعمال معلق کیوں ہیں؟ اور اس وقت جو میں اپنے جسم میں دنیا جہان کی گرمی محسوس کر رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟
انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا ہے۔ میں رو پڑا اور میں نے کہا کیسے؟ اور یہ جو میرے اعمال معلق ہے کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے؟ میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ایسی خوشبو میں نے اپنی زندگی میں کبھی سونگھی نہ تھی، اور نہ مرنے کے بعد۔ اسی روشنی سے آواز آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سورہ ملک ہوں، میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ سے تیرے لیے مدد طلب کروں، کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی سورہ ملک پڑھے گا قبر میں وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے کہا میں نے بچپن میں تمہیں حفظ کر دیا تھا اور میں ہمیشہ نماز میں اور گھر میں تیری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے۔ اس نے کہا ہاں، اسی لیے تمہیں آئی ہوں کہ اللہ سے دعا کر لو کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے۔ پھر اس نے کہا اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آواز سنو گے۔ سورہ ملک چلی گئی اور میری قبر میں بددستور روشنی تھی، اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی آواز سن لی۔ اپنی زندگی کو یاد کیا، تراویح کو یاد کیا تو بہت رویا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر میں نے امام کی دعا سن لی کہ وہ پڑھ رہے تھے۔ اس دعا سے مجھے بہت سکون ملا اور میں نے تمنا کی کہ امام دعا کو طول دے دیں۔ پھر امام نے کہا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی اور راحت مل رہی تھی۔ میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آمین پڑھتا جا رہا تھا۔ اس طرح رمضان کا سارا مہینہ بہت سکون اور راحت سے گزرا، اور پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کیے ہیں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کون ہیں؟ میں پہلی دفعہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا تو کیا آپ فرشتے ہیں؟ بولا نہیں، میں دراصل تمہارا نیک عمل ہوں۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، انفاق فی سبیل اللہ، بالوالدین وغیرہ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے پوچھا تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تمہارے گناہ اور تمہارے قرضے میری راہ میں رکاوٹ تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لیے راستہ کھل گیا۔ میں نے پوچھا تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا؟ اس نے کہا یہ بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا قیامت کے دن میزان سے تمہارے جنت اور دوزخ جانے کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد عمل صالح نے کہا
کہ تمہارے کچھ نیک اعمال بالکل زندگی کی آخری گھڑی میں سامنے آ گئے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تمہیں یاد ہو تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی اور تم نے کلمہ تشہد پڑھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا، جبکہ شیطان تمہیں یہودیت اور نصرانیت کی تلقین کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ارد گرد دو قسم کے فرشتے موجود تھے، ایک وہ جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور کچھ وہ جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور وہ ٹھہر گئے جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور پھر انہوں نے تمہاری روح قبض کر لی۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب تم نے ڈرائیور کو سگریٹ چھوڑنے کی نصیحت کی تو آج تم خوشبو سونگھ رہے ہو، یہ اس نصیحت کی بدولت ہے۔ اس کے علاوہ اپنی والدہ کو تمہاری کال اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی تم نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں لکھ دی۔ مجھے یاد آیا جو باتیں میں نے والدہ سے کی تھی، مجھے پتا ہوتا تو میں ان باتوں میں گھنٹے لگا دیتا۔ پھر عملے صالح نے بتایا کہ زندگی کے آخری وقت میں ایک گناہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھا گیا۔ میں حیران ہوا اور پوچھا وہ کیسے؟ بولا تم نے بچی سے کہا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اس طرح تم نے اسے جھوٹ بول دیا۔ کاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے۔ میں رویا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا، بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ میرے آنے تک صبر کر لے گی۔ اس نے کہا جو بھی ہو آدمی کو سچ بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، لیکن لوگ اس میں بہت تساہل برتتے ہیں۔ پھر اس نے کہا تمہاری وہ بات بھی گناہ کے کھاتے میں لکھ دی گئی جو تم نے ایئرپورٹ میں کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ دی کہ اللہ تمہارا حساب کرے گا۔ اس طرح تم نے ایک مسلمان کا دل دکھایا۔ میں حیران ہوا کہ اتنی معمولی باتیں بھی ثواب اور گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ عملے صالح نے مزید بتایا کہ یہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب وہ ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بلکہ 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اور بہترین اعمال وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ میں نے کہا 5 وقتہ نماز کے بارے میں کیا ہے؟ عملے صالح نے کہا کہ نماز، زکوٰۃ، صیام، حج وغیرہ تو فرائض ہیں۔ میں ان کے علاوہ بھی تمہیں ایسے اعمال بتا دوں گا جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ بولا تمہاری عمر جب 20 سال تھی تم عمرے کے لیے رمضان کے مہینے میں گئے تھے، تم نے وہاں 100 ریال کی افطاری خرید کر لوگوں میں بانٹ دی، اس کا بہت اجر تم نے کمایا۔ اسی طرح ایک بار ایک بوڑھی عورت کو کھانا کھلایا تھا، وہ بوڑھی ایک نیک عورت تھی، اس نے تمہیں جو دعائیں دی ہیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت نیکیاں اور اجر دیا ہے۔ میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں، ایک بار تم مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں تمہیں ایک آدمی کھڑا ہوا ملا جس کی گاڑی خراب ہوئی تھی، تم نے اس کی جو مدد کی اللہ تعالیٰ کو تمہاری وہ نیکی بہت پسند آئی اور تمہیں اس کا بہت بڑا اجر ملا ہے۔ اس کے بعد میری قبر کھل گئی اور اس میں بہت زیادہ روشنی آ گئی اور فرشتوں کے گروہ در گروہ آتے ہوئے نظر آئے۔ عملے صالح نے کہا آج لیلۃ القدر ہے۔
اس کے بعد سورہ ملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور وہ روشنی باقی تھی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی، اور میں انتظار کرتا رہا جیسے قرائے جیل کے اندر ہوں۔ مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا، کیونکہ نہ گھڑی تھی، نہ نماز، نہ کھانا پینا، نہ اور کوئی مصروفیت، دعائیں مانگنا اور ذکر و اذکار بھی بیکار۔ بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آواز سن لیتا تو اندازہ کر لیتا کہ شاید کسی کا جنازہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آ جاتی تھیں تو مجھے تعجب ہوتا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک میرے جسم کی گرمی بڑھنی شروع ہوئی اور میں چیخنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک تندور کے اندر ہوں۔ میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک گرمی کم ہونی شروع ہوئی، یہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر سورہ ملک کی روشنی آ گئی اور مجھے کہا تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا خوابوں کا فرشتہ تمہاری بیوی کو خواب میں گیا اور تمہاری بیوی نے خواب میں تمہیں ایک سیڑھی پر چڑھتے دیکھا اور دیکھا کہ 7 سیڑھیاں باقی ہیں اور تم پریشان کھڑے ہو کیونکہ آگے نہیں چڑھ سکتے۔ پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھی، تمہاری یاد میں روئی اور صبح ہوتے ہی ایک عورت سے رابطہ کیا جو خوابوں کی تفسیر کرتی ہے اور اسے اپنا خواب سنایا۔ اس عورت نے کہا، اے بیٹی، تمہارا شوہر قبر میں تکلیف میں مبتلا ہے کیونکہ اس پر کسی کا 1700 ریال قرضہ ہے۔ تیری بیوی نے پوچھا کس کا قرضہ ہے اور ہم کیسے ادا کر دیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، اس بارے میں علماء سے پتہ کر لو۔ پھر تیری بیوی نے ایک شیخ کی اہلیہ سے رابطہ کیا اور اسے ساری بات بتا دی تاکہ وہ شیخ سے جواب پوچھ لے۔ الغرض شیخ نے کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے میت کا عذاب ہٹا دے۔ تیری بیوی کے پاس سونا تھا جس کی قیمت 4000 ریال تھی۔ اس نے وہ سونا تیرے والد کو دیا اور تیرے والد نے اس کے ساتھ کچھ رقم مزید لگا کر صدقہ کر دیا اور یوں تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا الحمدللہ، مجھے اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیرے تعاون سے ہوا۔ سورہ ملک نے کہا الحمدللہ، اب اعمال والے فرشتے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ میں نے پوچھا کیا اس کے بعد بھی میرے لیے خطرہ ہے؟ اس نے کہا سفر بہت لمبا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کئی سال لگ جائیں، لہٰذا اس کے لیے تیار رہو۔ کئی سال والے جواب نے میری پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ سورہ ملک نے کہا بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے قبروں میں عذاب جھیل رہے ہیں کہ وہ بعض باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں جبکہ اللہ کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہے۔ میں نے کہا مثلاً کون سے اعمال؟ اس نے کہا بہت سارے لوگوں پر قبر میں اس لیے عذاب ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے اور گندگی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح چغلی، چوری، سود اور مال یتیم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کچھ لوگوں پر عذاب قبر اس لیے ہے تاکہ قیامت آنے سے پہلے ان کا کھاتا صاف ہو جائے، اور کچھ لوگوں پر قیامت تک عذاب رہے گا اور پھر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل ہے؟ سورہ ملک نے کہا کہ عمل تو تمہارا منقطع ہو چکا ہے، البتہ 3 کام ایسے ہیں
جو تمہیں اب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا اہل و عیال کی دعا اور نیک عمل۔ اس کے علاوہ کوئی کام اگر تم نے دنیا میں کیا ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو، مثلا مسجد کی تعمیر، تو اس سے تم مرنے کے بعد بھی مستفید ہوگے۔ اسی طرح اگر علم کی نشر و اشاعت میں تم نے حصہ لیا ہو تو وہ اب بھی تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ میں نے سوچا میں کتنا بدبخت ہوں کہ دنیا میں کتنے عمل کے مواقع تھے جن سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور آج بے یار و مددگار قبر میں پڑا ہوں۔ میرا دل چاہا چیخ چیخ کر لوگوں کو پکاروں کہ ہے لوگو، قبر کے لیے تیاری کر لو۔ خدا کی قسم، اگر تم لوگوں نے وہ کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا تو مسجدوں سے باہر نہیں نکلو گے اور اللہ کی راہ میں سارا مال لگا دو گے۔ سورہ ملک نے کہا مردہ لوگوں کی نیکیاں عام طور پر شروع کے دنوں میں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مجھے بھول جائیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ اتنی جلدی مجھے بھول جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ضرور ایسا ہوگا، بلکہ تم دیکھو گے کہ شروع میں تمہاری قبر پر تمہارے اہل و عیال زیادہ آئیں گے، لیکن جب دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوں گے تو تمہاری قبر میں آنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تو ہم ہر ہفتے ان کی قبر پر جایا کرتے تھے، پھر ہر مہینے میں ایک بار، اور پھر ہم انہیں بھول گئے۔ جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بھول جاتا تھا، لیکن آج میں خود اس حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ دن، ہفتے اور مہینے گزرتے گئے اور میری مدد کے لیے کوئی نہ تھا سوائے چند نیک اعمال کے جو مجھے پہنچتے تھے، یا میرے والد، بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کا میری قبر پر آنا جو رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا۔ زیادہ تر مجھے اپنی والدہ کی دعا پہنچتی رہی جو وہ تہجد میں میرے لیے کرتی رہی۔ باخدا وہ دعا میرے لیے طمانینت کا باعث ہوتی تھی۔ نیک اعمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا۔ نامعلوم کیا وجہ تھی کہ سورہ ملک کا آنا بھی بند ہو گیا۔ میری قبر میں پھر اندھیرا چھا گیا۔ مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے۔ ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اپنے گناہ پہاڑ کے برابر لگ رہے تھے۔ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ کتنے گناہ ہیں جو میں نے بڑی دلیری سے کیے ہیں، کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو گئی ہیں، کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھی ہیں۔ یہ سارے گناہ یاد کر کے میں اتنا رویا کہ مجھے ٹائم کا چونکہ اندازہ نہیں تھا، اس لیے اگر میں کہہ دوں کہ میں ہی رویا ہوں گا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہو، اور میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی کہ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ میرے پاس سورہ ملک آئی اور خوشخبری سنا دی۔ سورہ ملک نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ رحمت اور معافی کا مہینہ ہے، اور اس میں بہت سارے مردے مسلمانوں کی دعاؤں کی وجہ سے نجات پا لیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتنا مہربان ہے، لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر تلا ہوا ہے۔ سورہ ملک نے بتایا
کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ انسانوں کی اپنی حماقت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو ان کی سزا کا موجب ہوتے ہیں۔ یہ کہانی عبرت کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن احادیث کے بیان کے مطابق ہے۔ کیا اس کہانی کو سننے کے بعد بھی ہم آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے؟ کیا اس کہانی کے بعد بھی ہم گناہ کریں گے؟ کیا اس کہانی کو سننے کے بعد بھی ہم فجر کی نماز سے غیر حاضر ہوں گے؟ سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ عمل کی بات، سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ جھوٹ، غیبت، بد زبانی، بد اخلاقی، چوری، چغلی اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال، وقت، جان اور صلاحیتیں لگانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے موت بالایمان اور خاتمہ بالخیر کی دعا ہر وقت کرنی ہے۔ سورہ ملک روزانہ پڑھنا معمول بنانا ہے۔ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں جو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئیں، مثلاً اولاد کی اچھی تربیت، کسی مسجد یا دینی ادارے کی تعمیر میں اور دینی علم کی اشاعت میں اپنا مال، وقت اور صلاحیتیں لگانا، لوگوں کو اچھی بات بتانا وغیرہ۔ صدق اللہ۔